میرے چینل پر خوش آمدید. ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ہم دوسرا ٹاپک جو ہے اس کی طرف موو کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر زیا مزہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا خاص طور پر بچوں کے حوالے سے کہ ان کی صحت کے لیے، ان کی آنکھوں کی تندرستی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ والدین ایسا کیا کریں کہ ان کو وہ کون سی جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے، وہ کون سے کام ہیں یہ ان کی آئز کے لیے جو ان کو ضرور کرنے چاہیے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، تاکہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں، اس کی آئی سائٹ خراب نہ ہو. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پیرنٹس کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پائلٹ بنے، لیکن وہ آئی سائٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اس پروفیشن میں نہیں جا سکتا. تو کون سی آپ ان کو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ پیرنٹس کو کرنی چاہیے جس سے بچے کی آئی سائٹ بہتر رہ سکتی ہے؟ میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آج پارٹ 2 کے سلسلے میں ہماری دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے آنکھوں کی صحت کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں. تو جیسے ہم نے پہلے انٹرویو میں بھی بات کی تھی کہ ظاہر ہے والدین کے لیے اولاد ایک نعمت ہے اور ایک آزمائش بھی ہے. اس کی تربیت کرنا، ان کی فزیکل، مینٹل اور اسپریچول ہیلتھ کا خیال کرنا اور اپ برنگنگ میں ان تینوں جسمانی، روحانی اور نفسیاتی پہلوؤں کی تربیت کرنا یہ ان کے فرائض میں داخل ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر آج کل ہاسپٹلز میں ہی ہوتی ہے برتھ، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے جہاں پہ یہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو عام طور پر پیدائش کے بعد جیسے ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ بچے کو ایک ایگزامن کرتے ہیں، تو اسی طرح اگر آپ اس کی آنکھوں کو ایگزامن کریں اور جنرلی اس کو کھول کے دیکھیں وہ وائٹ اور کوائٹ ہیں تو الحمدللہ کوئی زیادہ وہاں پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر ان کے سائز میں کوئی فرق آپ نوٹ کریں یا ان میں سرخی ہے یا کوئی اس کے کلر میں یا اس کی آنکھ کی جسامت میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جو چیز اہم ہوتی ہے کہ اگر بچہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوا ہے اور اس کو کسی وجہ سے آکسیجن دینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو اس بچے کا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے پہلے ایک مستند آنکھوں کے معالج سے تفصیلی آنکھوں کا معائنہ ضروری ہے، کیونکہ وہ آکسیجن اور اس کا جو وقت سے پہلے پیدا ہونے کے بعد اس کی آکسیجن کی جو فراہمی ہے انکیوبیٹر کے ذریعے وہ پردہ بصارت کے اوپر خاص قسم کی تبدیلیاں اور کھچاؤ پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے، جس کو صرف اور صرف آنکھوں کے تفصیلی معائنے اور صرف ایک آنکھوں کا جو آئی اسپیشلسٹ ہے وتھ پراپر کوالیفیکیشن صرف وہی گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کو فوری طور پر کسی علاج کی ضرورت ہے یا آبزرویشن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو عام طور پر ہے کہ اگر یہاں کوئی اور پرابلم نہیں ہے اور بچے کی پیدائش بھی نارمل ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی واضح طور پر ایسا پرابلم یا سائز وغیرہ کا جیسے میں نے فرق پہلے بتایا وہ موجود نہیں ہے، تو پھر آپ جب بھی چاہیں اپنا ایک بیس لائن آئی ایگزامینیشن اس کا پلان کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق وہ. اور دوسرا جو مینڈیٹری مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں بچوں کا ایک چیک اپ کروا لینا چاہیے وہ اسکول گوئنگ ہم کہتے ہیں کہ اسکول جب آپ داخل کروانے جا رہے ہیں تو جہاں پہ آپ وہ ساری اسکول کی پریپریشن کر رہے ہیں اور اس کی وہ باقی ریکوائرمنٹس پورا کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا ایک جنرل چیک اپ آنکھوں کا بھی اور ہیئرنگ کا بھی کروا لیں تاکہ اس موقع پہ چونکہ وہ گروئنگ ایئرس ہیں اس وقت اگر ہم ایررز کو ڈھونڈ لیں گے اور کسی آئندہ آنے والی بیماری کا کھوج اور پتہ لگا لیں گے تو وہ اس بچے کی صحت کے لیے مستقبل میں سماعت اور بصارت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. باقی تو ابھی ہم نے جو پہلی ڈسکشن کی ہے موبائل کا استعمال تو وہ ان ٹپس کا خیال رکھیں. روزانہ بچوں کو باہر لے کے جائیں، کھلی فضا میں ان کو کھیلنے کا موقع دیں. انڈور گیمز ایک خاص حد سے 30 منٹ سے لے کر 60 منٹ سے زیادہ ان کو موبائل اور ویڈیو گیمز کے اندر نہ الجھنے دیں. ایک پازیٹیو لائف سٹائل خود بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ لے کے آئیں تو یہ ان کی پوری جسمانی، ذہنی اور روحانی اور بصارت کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو نارمل ہے جن کی آئی سائٹ چلیں ٹھیک بھی ہے
وہ ایڈلٹس بھی آ جاتے ہیں اس میں, بچے بھی ہیں. تو میکسیمم جو ہے وہ کتنے ڈیوریشن کے بعد آئی چیک اپ ضرور کروانا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پہلے تو ایک بیس لائن چیک اپ وہ اپنی سہولت کے مطابق فیملی پیدائش کے 6 ماہ کے اندر کسی وقت بھی کروا لیں. پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ان کو آئندہ کے بارے میں وہ گائیڈ کریں گے. اگر وہ کوئی رسک فیکٹر دیکھتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے 6 ماہ کے بعد بلا لیں, 1 سال کے بعد بلا لیں. لیکن اگر اس بچے میں کوئی خاص رسک فیکٹر ڈاکٹر صاحب نے نوٹ نہیں کیا تو ڈاکٹر صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ پھر پیرنٹس کو آگاہ کر دیں گے کہ کوئی مستقبل میں اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کی علامات کیا ہو سکتی ہیں. ادروائز تو پھر یہی ہے کہ ایک دفعہ اس وقت کر لیں, اور پھر اگر اینولی بھی کر لیں, 1 سال کے بعد بھی کر لیں تو بہت ہوگا. لیکن اسکول لے جانے سے پہلے لازماً ایک تفصیلی معائنہ کوالیفائڈ آئی اسپیشلسٹ سے ضرور کروا لیں. اڈلٹس کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک جو گروتھ برسٹ آتا ہے 10 سے 20 کے درمیان, 13 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں بچے اور بچیوں کے جب قد بڑھتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے جب ان کے اندر مایوپیا یا وہ جو آنکھوں کی لمبائی کی وجہ سے میں نے بتایا اینک کا لگنے کا تقاضا پیش آتا ہے, وہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے. تو اس وقت بھی پھر ایک مینڈیٹری چیک اپ اگر ہو جائے تو وہ جب آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے اینک کی اور اینک نہیں لگائی جاتی ینگ ایج میں تو اس سے پھر بھینگا پن پیدا ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم وہ والی احتیاط کر لیں گے کہ وہ جو گروتھ کا ایک پیریڈ ہے جب ٹین ایئرز شروع ہو رہے ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا ٹین ایجز ہم کہتے ہیں 13 سے 19 تک, تو ٹین ایئرز کے شروع میں ہی اگر ہم ایک چیک اپ ان کا کروا لیں اور وہاں پہ اینولی ان کو دکھاتے رہیں گے تو یہ بھی ایک بہت آسانی پیدا ہو جائے گی کہ اس پیدا ہونے والے مایوپیا کو فوری طور پر ٹریٹ بھی کر دیا جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب کچھ اگر ایکسرسائزز ہیں یا کوئی اور ٹپس ہیں تو وہ بھی دے دیں گے, تو یقیناً بچے کی آئی کی صحت میں مدد ملے گی. اڈلٹس میں جہاں تک آپ کا سوال اصل میں بہت جامع ہے کہ اڈلٹس کے لیے یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں بڑی اہم ایج ہے. میں اصل میں آپ کو شاید علم میں ہو کہ شاعری بھی کرتا ہوں, جی مجھے اور کبھی کبھی لکھتا ایج آف میچورٹی. تو اکثر ہمارا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ نزدیک کی نظر 40 سال پہ کمزور ہو, قریب سے کچھ نہیں دکھتا, تو دور اندیشی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح نا 40 کا جو ہنسا ہے اس کے بعد بہت سارے جو مسائل ہیں آنکھوں کے اور جسمانی صحت کے, جس میں بلڈ پریشر, ڈائبٹیز بھی شامل ہے, اور آنکھوں کے اندر موتیے کا نمودار ہونا, باڈی کے اندر وراثتی طور پر موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا اظہار وقت کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے 40 کے آس پاس ایک اپنے تفصیلی معائنے پہ تمام ہماری جو پاپولیشن ہے, جو ہمارے بڑے ہیں, ان کو اصرار کرنا چاہیے اور ان کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ سمپل اینک کا نمبر لے کے کام چل گیا, یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے. کبھی کبھار آپ وہ بھی لے لیں, لیکن بہرحال ایک تفصیلی معائنہ پراپر آئی کے کلینک میں جا کے اپنا 40 کی ایج کے آس پاس کروا لیں تو دیٹ ول اگین ہیلپ یو کہ آپ کو کسی کلوز آبزرویشن یا مشاہدے کی ضرورت ہے یا نہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنا اینول چیک اپ کروا سکتے ہیں. جی ویئرز, آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 خاص باتیں ہیں. سب سے پہلے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو آکسیجن لگتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کسی اچھے جو آئی کنسلٹنٹ ہیں اس سے ضرور اپنے بچوں کا آئی چیک اپ کروائیں. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ آپ بے شک اپنی عمر نہیں بتائیں دوسروں کو, لیکن 40 ایئرس کے اگر ہو جائیں تو جا کے اپنا چیک اپ ضرور کروائیں کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو پارٹ ہے اس میں ہم مزید معلومات ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. تھینک یو ویری مچ.